السلام علیکم۔ اشرف صاحب کے گھر میں چہل پہل تھی۔ اشرف صاحب کے گھر پر بہت ہی رونق تھی کیونکہ آج اشرف صاحب کے بیٹے زہیب نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اسی خوشی میں اشرف صاحب نے اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا تھا۔ اشرف صاحب کے تمام رشتہ دار ان کے گھر کے تمام بچے افراد ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور دوسری طرف ایک ٹیبل پر ایک گفٹ رکھا ہوا تھا جو کہ زہیب کے چاچا جان زہیب کے لیے لائے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے زہیب کے چاچا نے زہیب سے کہا، مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو گفٹ ہے میں زہیب تمہیں اس وقت دوں گا جب تم مجھے ایک پیاری سی اچھی سی نظم سناؤ گے۔ تم اپنی کلاس میں تم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یقیناً تم ایک اچھے ذہین اور ہوشیار بچے ہو، تم کو ایک اچھی سی نظم تو یاد ہوگی، تم کو سنانے تو آتی ہوگی، مجھے وہ سنا دو پھر میں یہ تمہیں گفٹ دوں گا۔ چاچا جان کا یہ کہنا تھا اور زہیب کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، اس کی خوشی غائب ہو گئی چہرے سے۔ زہیب نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا ہوا اور کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن نہیں بول پایا، اور پھر سے اس نے ہمت جٹائی، پھر سے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس بار اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا اور آخرکار وہ شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اور یہ دیکھ کر جو تمام افراد جو ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے وہ اپنی گفتگو میں مصروف ہو گئے اور یہاں کیا ہوا کہ زہیب کی ساری خوشی، تمام خوشی ختم ہو گئی۔ زہیب وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایسے زہیب کے جیسے ایسے بہت سے بچے پائے جاتے ہیں جو کہ پڑھنے میں تو قابل ہوتے ہیں، پڑھائی میں تو مہارت رکھتے ہیں لیکن ان میں بولنے کا فن نہیں ہوتا، اور یہی بچے آگے جا کر کامیاب نہیں ہو پاتے، آگے جا کر کسی کو فیس نہیں کر پاتے، کسی سے بات نہیں کر پاتے، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے، اپنی سچویشن ڈیفائن نہیں کر پاتے یا اپنی کسی بھی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بولنے کا فن، گفتگو کا فن ضرور سکھائیں۔ دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو 5 عوامل بتاتا ہوں جن پر اگر آپ بچوں کا عمل کروا دیں، جن پر کام کریں، آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے جو گفتگو کا فن ہے، جو گفتگو کا طریقہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، بہترین بن جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کے بچے کو، جو آپ کا بچہ ہے اس کو یہ اعتماد ہو، اس میں یہ اعتماد پیدا کیا جائے ماں باپ کی طرف سے کہ آپ بول سکتے ہو، آپ بولو جو آپ بولنا چاہتے ہو، اگلا آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی طنز کرے گا، نہ طعنہ کرے گا، نہ آپ کے بولنے پر کوئی ہنسے گا۔ جب ماں باپ اپنے بچے میں یہ اعتماد پیدا کر دیتے ہیں کہ تم بول سکتے ہو تو پھر بچے کی گفتگو میں ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک جذبہ آ جاتا ہے اور وہ بولنا پسند کرتا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ دوسری جو چیز آتی ہے وہ چیز آتی ہے روزمرہ کے حالات پر تبصرہ۔ جی ہاں، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے تو کیا کریں کہ صرف اس کے ساتھ چند لمحات بیٹھ جائیں، چند لمحے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اسکول میں سارا دن کیا ہوا اس سے بیٹھ کے پوچھیں، اس سے یہ باتیں کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ آپ کو اپنے اسکول میں ہونے والے سارے دن کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں بتائے گا، اپنے استادوں کے بارے میں بتائے گا، اپنے دوستوں کی حرکات کے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، اس بچے میں ایک تو اس میں بیان کرنے کا ایک انداز پیدا ہو جائے گا اور دوسرا اس کو شخصیت، جو مختلف شخصیات ہوتی ہیں جیسے استاد ہے یا کوئی طالب علم ہے، اس پر تبصرہ کرنا آ جائے گا۔ تیسری چیز یہاں پر آتی ہے کہ بچے کو مختلف سرگرمیوں میں دلچسپی دلائیں۔ جی ہاں، بچوں میں ایک مختلف سرگرمیوں کے لیے دلچسپی پیدا کریں کہ آپ فلاں چیز میں حصہ لو، اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ چیز آپ کر سکتے ہو، اس میں آپ کی تعریف ہوگی، آپ کو یہ کہیں گے، لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ جب بچے میں آپ دلچسپی پیدا کر دیتے ہو کسی سرگرمی کو کرنے میں تو پھر وہ بچہ جب سرگرمی کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی اسٹیج پہ جاتا ہے تو وہاں پر بچے کو، کافی بچوں کو تقاریر کرنے کے موقع ملتے ہیں، اور تقاریر ایک ایسا عمل ہے جس پہ گفتگو کا فن بلڈ ہوتا ہے، انسان کو بولنے کا فن آنا شروع ہوتا ہے، الفاظ ادا کرنے کا طریقہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو ایک انداز مل جاتا ہے بات کرنے کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچوں میں سرگرمیوں میں حصہ لینے کی دلچسپی پیدا کریں۔ چوتھی چیز جو آتی ہے ملاقات۔ جی ہاں، آپ اپنے بچوں کی ملاقات کو ایسے لوگوں سے ملائیں، ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرائیں جو کہ بولنے میں مہارت رکھتے ہوں، جو کہ اچھا بولتے ہوں، جو کہ ہچکچاتے نہ ہوں، جو کہ ہر مشکل وقت میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہوں، اچھے سے بات کر پاتے ہوں، اپنی ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے ان کو ملائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے ان سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی بچے وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہی چیزیں کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور یہاں پر جو پانچویں چیز آتی ہے وہ چیز آتی ہے مطالعہ۔ جی ہاں، آپ اپنے بچوں کو ایسی جو ہیں پروگرامز ایسے دکھائیں، ایسے آپ ان کو موبائلز پر کارٹون دکھائیں، ایسی ویڈیوز دکھائیں جو ان میں ایک گفتگو کا جو ایک فن ان میں پیدا کر دے، ایک طریقہ پیدا کر دے، جذبہ پیدا کر دے۔ جی ہاں، تقاریر سنائیں بچوں کو موبائلز پہ، ٹی وی پہ ایسے ان کو پروگرام دکھائیں جن میں تقاریر ہوتی ہوں، جن میں ایک اچھے لوگ بات کر رہے ہوں اچھے انداز میں، وہ چیزیں ان کو پروگرام دکھائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو ایک تو تلفظ ادا کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، دوسرا ان میں گفتگو کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں سے بچے گفتگو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو یہ جب چیزیں ان 5 عوامل پر بچوں کو آپ عمل کرواتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں بچوں کی پیرنٹنگ کے لیے، ان 5 عوامل کو بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بچوں کا جو بولنے کا انداز ہے، جو گفتگو کا فن ہے، وہ بلڈ ہو جاتا ہے، وہ ان کا فن ایک بہترین فن بن جاتا ہے، وہ اچھے سے بات کر پاتے ہیں۔ والسلام۔